مولانا میں شباشی شب گزارنے کے حوالے سے ہماری آج یہ چوتھی نشست ہے، اور یہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر خانقاہ مولا روم میں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری طبیعتی نشست ہو اور اس میں ہمارے لائے عمل کے حوالے سے اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے۔ چوتھی آج کی شب باشی شب کے یہاں رکنے کی ایک اور بہت اہم وجہ ہے، سال ہر سال سے فقیر کا یہ معمول رہا کہ شعبان کو رمضان سے ملانے کا سلسلہ رہا، اور میرے حلقہ احباب قریب کے جو حلقہ احباب ہیں ان کو خوب معلوم ہے، مرد و خواتین کو، کہ میں شد و مت سے اصرار کرتا تھا کہ شعبان کو رمضان سے ملائیے، آخری روزہ شعبان کا رکھیے اور اگلا روزہ رمضان کا ہو جائے گا، تو یہ ہماری زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ قرار پائے گا۔ اور آج وہ تبدیلی آ چکی ہے کہ جو پہلے انفرادی طور پر ہم گھروں میں اہتمام کرتے تھے مرد و خواتین، اس سلسلے کی آج یہ پہلی نشست یہاں ہو رہی ہے کہ ہم آج انشاءاللہ شب جمعہ کے بعد صبح شعبان کی آخری تاریخ جو ہے وہ جمعہ ہے کل، اور اس میں روزے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور یہ سفر جو میں نے تنہا شروع کیا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے حلقہ احباب مرد و خواتین کے تعاون اور توجہ اور استقامت کی وجہ سے آج اس انداز میں یہاں ہے کہ میرے نوجوان ساتھی اور میرے بزرگ ساتھی، میرے رفیق اور رفقا پرانے یہاں آج موجود ہیں، اور یہ بلا شبہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔ کہیں تاریخ پڑھی جاتی ہے، کہیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور کہیں تاریخ بنائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ بنانے کا عمل ہے کہ ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ہم ایسا عمل کر رہے ہیں جو ہماری نسلوں میں انشاءاللہ اس کا فیض جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ الصوم لی، حدیث قدسی کا مفہوم ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، جبکہ حقیقی ترجمہ یہ ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا انا سے مراد اللہ فرماتا ہے کہ وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا ہوں۔ روزے کی جزا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی جزا ہے۔ روزہ دار یہ سمجھ لے کہ اللہ جو ہے وہ روزے کی کیا ہے؟ جزا۔ اللہ روزے کی جزا دیتا ہے، یقینی طور پر اللہ تمام حسنات کی جزا دیتا ہے، مگر روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ اسی لیے میاں صاحب قبلہ نے بہت پہلے ایک ربائی کی طرف مجھے توجہ دلائی تھی کہ میاں صاحب نے اس ربائی کو پہلے پڑھا، پھر سمجھایا، میں نے بارہا محفلوں میں اس کو دہرایا بھی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے عقل کی بنیاد پر روزہ رکھ لیا، عقل کی بنیاد پر نیت کی، سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ دل تہی کن ان بود الصوم لی، اصل روزہ یہ ہے کہ دل کو خواہشات سے ہٹایا جائے، دل کو خواہشات اور ضروریات سے ہٹایا جائے، یہ اصل روزہ ہے۔ دل تہی کن ان بود الصوم لی، گر تو افطار از ہوائے دل کنی، اب دن روزہ رکھا جائے گا، یہ سمجھے آج کی نشست بہت اہم اس حوالے سے ہو جائے گی کہ پورا رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے، اور اس کی شروعات رجب شعبان سے کر رہے ہیں، اور شعبان کے بعد رمضان کے مہینے روزے ہر جگہ شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کریں اور اس پورے سسٹم کو سمجھ لیں کہ روزہ ہے کیا۔ دل تہی کن ان بود الصوم لی، دل کو خواہشات سے نکالو گے تو الصوم لی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں روزے کی جزا ہوں۔ اور میں روزے کی کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں۔ تو یہاں اس ربائی میں یہ ہے کہ
دل تہی کن این بود استوملی، گر تو افطار از ہوایی دل کنی، اگر تم سارا دن روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت بہت بڑا دسترخوان لگاؤ گے اپنی خواہش کے مطابق، شوق کے سامان، کھانے پینے کا سامان جو پورا سال یاد نہیں آتا ہے وہ ان دنوں میں پھر یاد آتا ہے کہ بھائی فلاں دہی کے فلاں بنا لو، فلاں کو فلاں بنا لو. مولانا کا موقف بھی یہی ہوگا یقین طور پہ، بزرگان اسلام کا موقف ایک ہوتا ہے کہ دل تہی کن ان بود الصوملی، گر تو افطار از ہوایی دل کنی، روزہ خود را ہما با دل کنی. اگر افطار کے وقت تم صبر کا مظاہرہ نہیں کرو گے اور بہت بڑا دسترخوان لگا کر اپنے شوق کے سامان کو پورا کرو گے، طرح طرح کے کھانے بنواؤ گے خواتین سے، اور وہ سارے دن کی محنت، روزہ خود را ہما باطل کنی، اپنے روزے کو تم خود ہی خراب کر لو گے. جب افطار از ہوایی دل کنی، روزہ خود را ہما باطل، روزہ داری باغ خود کار نیز، جز بدیدار خدا افطار نیز. کہ روزہ تو ایسا رکھا جائے کہ افطار کے وقت عام لوگوں کے لیے میسیج ہے، عام لوگوں کی میسیج یہ ہے کہ روزہ داری راہ کے باخود کار نیز، جز بدیدار خدا افطار نیز. کہ اصل روزہ یہ ہے کہ سارے دن کی ریاضت و مجاہدے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائز ترین اور حلال ترین چیزوں کو اپنے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اس سے روک لیا، تو اصل روزہ پھر یہ ہوگا، عامت الناس کے لیے حوالہ ہے کہ اصل روزہ یہ ہوگا کہ اللہ سے تقرب بڑھ جائے گا. عرفہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کا وقت قرار پائے گا. ہمارے حصے میں کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اور عرفہ کے حصے میں کیا آتا ہے؟ عرفہ کے حصے میں ان لمحات میں اللہ سے تقرب، قربت سے آگے بڑھ کے اللہ کا دیدار کی نوبت آتی ہے. گر تو افطار از ہوایی دل کنی، روزہ خود را ہما باطل کنی، روزہ داری راہ کے باخود کار نیز، جز بدیدار خدا افطار نیز. کہ افطار کیا ہے؟ ساری زندگی کی ریاضت و مجاہدے کے بعد مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ مومن نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کی محبت کی وجہ سے سجدے کرتا ہے. مومن تو اللہ کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے. مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جا کر کس سے ملاقات ہو جائے؟ آخر میں جا کر جن کے لیے اپنی زندگی رضا اور رغبت حاصل کرنے کی گزاری ان کے دیدار سے مشرف ہو جائیں. تو کل سے انشاءاللہ عزیز آج صبح سحری کی جائے گی اور روزہ کی شروعات ہوگی. کم سے کم اس مجلس کے لوگ جو اس وقت شریک مجلس ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ سن لیا ہے، پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا، تو ان کا مطمع نظر، ان کی توجہ اس بات پر ہوگی کہ ٹھیک ہے جہاں دن بھر صبر کیا ہے اب افطار کے وقت بھی صبر کریں گے، اور بہت سادہ انداز میں، بہت سادہ انداز میں. ہمیں تو ہر شخص جانتا ہے، نوجوان ساتھی میرے خاص طور پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں عام دنوں میں نہیں ملتی وہ رمضان میں بنوائی جاتی ہیں. افطار کا اہتمام ہو رہا ہے اور سحری کا اہتمام ہو رہا ہے اور دے مار جو چیزیں شوق پوری کی جا رہی ہیں. تو روزہ جس کے لیے رکھا تھا اس کی مرضی تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو باندھنے کی پریکٹس کرو. تو نفس بندھ رہا ہے؟ نفس تو نہیں بن رہا، بلکہ نفس تو وہ چیزیں ہم سے منوا رہا ہے جو پورے سال ممکن نہیں ہوتی. کھیت کھان کے بجٹ جو ہے کسی بھی طرح کر کے یہ کیا جائے کہ ہم افطار کے وقت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کریں. مولانا روم اور بزرگان نظام کا اس روائی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ابھی سے ارادہ کریں، آج ہی شب شعبان کی اس آج کی تاریخ سے ہم یہ ارادہ کریں کہ جب ہم صبح انشاءاللہ بھی سحری کریں گے اور کل کے دن جمعے سے اپنی شروعات کریں گے، رمضان مبارک کی آمد سے استقبال کا انتظام کریں گے، تو کل ہی سے ہم ارادہ کریں گے کہ ہم بہت سادہ انداز میں افطار کریں گے. اپنی خواہشات نفسانی کو نہ صرف دن کے وقت، حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حلال چیزیں مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تمام وہ خواہشات، تمام وہ باتیں جو عام طور پر مباح ہیں، عام طور پر جائز ہیں، عام طور پر یہ بالکل نیچرل ہے، مگر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کیا جاتا ہے. کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. تو عمومی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں جو کچھ پابندیاں کی جیسی بھی کی، اب عید آتے ہی مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. یہ معاشرے کی روش ہے. ہم بچپن سے جو چیز دیکھ رہے ہیں ہم وہ خود بخود اختیار کر لیتے ہیں.
کہ جی جینیٹک کوڈ میں ہماری چیزیں ساری ہیں کہ ہم جین میں ہماری چیزیں، ہمارے یہ میسج جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں کہ خود بخود ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کام ہو رہا ہے. تو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، سوچنا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر وہی سب کچھ ہوتا تو آج ہم تمام لوگ، ہم تمام سے مراد یہ محفل کی بات بھی کر رہا ہوں، باہر کی بات بھی کر رہا ہوں، ہم تمام لوگ بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے. سٹول کا دیکھنے کی بات ہے، کیا ہماری زندگیاں پرسکون ہیں؟ اطمینان قلب ہے؟ نہیں ہے نا. روز ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھلا ہوتا ہے، روز ایک نیا امتحان ہمارے سروں پر ہوتا ہے. تو روزہ یہاں میں سمجھتا ہوں میرے لیے کم سے کم اور تمامی لوگوں کے لیے عمومی طور پر ایک انتہائی خوشی کی بات ہوگی کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر ہم یہ ارادہ کریں. جیسے ہم ارادہ کریں گے ہم اپ گریڈنگ کی منزل پر آ جائیں گے، جیسے ہم ارادہ کریں گے ہم کنیکٹیوٹی کی منزل پر آ جائیں گے. ہم ارادہ کریں گے وہ مہربان رب ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے لیے آسانی کرے گا. نفس جو کہ بہت مشکل چیز کا نام ہے، ان النفس لامارہ بالسوء، کہ سب ترین دشمن انسان کا نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ کو باندھنے کے لیے یہ پریکٹس کی جاتی ہے. اور انشاءاللہ عزیز آج انشاءاللہ سحری کا اہتمام ہے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 3 نشستوں میں یہ ہوا کہ کراس ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ نماز عشاء، اس کے بعد پھر ہم ذکر و اوراد کا سلسلہ کرتے ہیں. آج کا معمول یہ ہے کہ ابھی کراس ڈسکشن ہو جائے گی، سوال و جوابات کے سلسلے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عشائیہ جلدی اس لیے کر لیں گے آج نماز عشاء سے پہلے کہ پھر صبح 4 بجے 3:30 بجے سے سحری کا اہتمام ہوگا. اس کے بعد پھر آج کے ذہن میں رکھا گیا ہے کہ آخر میں نماز فجر کے بعد، کیونکہ اہتمام ہوتا رہا پچھلی 3 نشستوں میں صبح کے ناشتے کا، تو آج وہ نہیں ہوگا، سحری کر کے فارغ ہو جائیں گے تو مناسب وقت تک مثنوی شریف کا درس بھی ہو جائے گا. یہ کئی چیزیں آج شامل ہو جائیں گی کہ روزہ بھی، مثنوی شریف کا درس بھی، خانقاہ مولا روم بھی، اور ہم سب بھی. تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ اس طرح کر لیں گے، مناسب وقت تک بچے آرام کر لیں. میں نے شاید کئی بار سنایا ہوگا، آج پھر سناتا ہوں. جب میاں صاحب قبلہ نے نسبت اور خلافت دی تو ایک نشست میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھتے تھے قریب اور ڈاکٹر صاحب جی سرکار، ہندوستان میں قریب آ جائیں، ہندوستان میں ایک گاؤں سے لوگ جو ہے یہ خالصتاً طریقت کا مضمون ہے. ایک گاؤں سے لوگ ٹانگے میں بیٹھ کر اسٹیشن جاتے اور وہاں سے اسٹیشن کے پھر اپنی ٹرینوں میں چلے جاتے، شام کو پھر واپس آتے، ٹانگے میں بیٹھ کے واپس آتے. تو ایک مومن بھائی تھے، مسلمان ایک صاحب تھے، میاں صاحب تھے، وہ آتے جاتے تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو کہ تم ہندو ہو، تم کرسچن ہو، تم سکھ ہو. جو لوگ بیٹھتے 4-5 افراد کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو. تو روز یہ بات ہوتی، کسی نہ کسی زاویے سے ہو رہی ہوتی، وہ دین پیش کرتے، وہ لوگ سنتے رہتے، خاموشی بیچارے دوستیاں نبھاتے تھے گاؤں کے لوگ. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہندو صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا میاں صاحب میں آپ کی باتیں روز سنتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو میاں صاحب کے بارے میں وہ خوش ہو گئے، تبلیغ کا فائدہ ہوا، ایک صاحب تو مسلمان ہونے کا ہے. تو کلمہ پڑھا کے رمضان کے دن چل رہے تھے، ان کو اسی وقت روزے کی نیت کروا دی، صبح 11-12 بجے. اچھا بھی روزے کی نیت کروا دی. اب ساتھ لیے گھومتے رہے، ظہر پڑھوائی، پھر اثر پڑھوائی، مغرب پہ اس سے پڑھوائی، افطار کروایا. افطار کرا کے بیچارہ ہندو نے اور مسلم تھوڑا سا آرام کیا اس نے، تو اس کو عشاء میں کھڑا کر دیا، پھر تراویحیں پڑھوائیں. تو تراویح پڑھ کے ابھی تھوڑا سا سویا تھا 1-1.5 گھنٹے، تو پھر اس کو فجر میں اٹھا دیا. تو فجر بھی اس نے بہرحال پڑھ لی، نیت بھی کر لی روزے کی. تو اس نے بعد میں کہا میاں صاحب دھرم تو آپ کا بہت اچھا ہے، مذہب تو آپ کا بہت اچھا ہے، مگر میرا بتتا نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکوں. تو ہماری طریقت میں بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ قوانین نہیں ہیں، رعایتوں کے ساتھ ہیں. یہ بچے نوجوان یہاں تک آ گئے، یہ میرے لیے غنیمت ہے. یہ آپ لوگ ضعیف گھر بہرحال بڑی عمر کے جو کردار ہمارے ساتھ ہیں، یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بستر کا آرام چھوڑ کر یہاں تک آ گئے، بہت بڑی بات ہے. تو اب یہی سفر شروع ہوا ہے دراصل. اب ان کی تراش ان کے نوک پلک سوال کر ان کو بہتر مقام پہ لانے کی جدوجہد، کیونکہ خود تیار ہیں تو آسان ہو گیا ہے سفر، سختی نہیں ہے. 1-2 گھنٹے آرام بھی کر لیں، اس کے بعد پھر خوش و خضوع سے اپنے رب کو یاد کریں. دیکھیں اتنی خاموشی میں اپنے گھروں سے آ کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ رابطہ ہو جائے گا، انشاءاللہ تعلق جڑ جائے گا. جو نکالیں گے پیور نکلے گا، کیونکہ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کو آپ یہ چھوڑا ہے. اب آپ یہاں یکسوئی کی منزل کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے خیالات کو ذہن سے نکال لیں. ہمارے گھروں کا حامی و ناصر ہمارا رب ہے، ہمارے مال و متاع کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے رب کی ہے. اللہ تعالیٰ
ہم ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہاں کا جو کچھ بھی ایثار ہاتھوں کے ذریعے ہے, گفتگو کے ذریعے ہے, قدموں کے ذریعے ہے, عقل کے ذریعے ہے, جس طرح سے بھی جو خدمات یہاں انجام دی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں اس کا اجر عظیم عطا کرے. عطا کر ہی رہا ہے, مہربانی تو کر رہا ہے. یہ چند نفوس جو اس وقت ان حالات میں جو شہر میں حالات ہیں اس کی بات بھی نہیں کرتے ہیں, چھوڑ دیں. ہم تو اپنا رونا گانا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے, اللہ ہمارے احباب پر, ہمارے احوال پر, ہمارے عیال پر ہماری مہربانی کر دے. اور جو لوگ ہم سے مولانا سے, اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں, ان کو اس انداز میں چمکا دے کہ پوچھنے والے پکڑ پکڑ کر پوچھیں کہ تمہارا اطمینان کیسے ہے. جس کو دیکھو منہ چھپائے کر رہا ہے, جس کو دیکھو ہاتھ ڈھانپے کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی دیوانے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ہمیں سبق پڑھا دیا گیا ہے. ہمیں سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ وہ دوستوں کی حفاظت کرتا ہے. کونو مع الصادقین, جڑ جاؤ سچوں کے ساتھ. جب سچوں کے ساتھ جڑنے کا ارادہ کر لیا تو اسی لمحے ایک پوڑی اوپر پہنچ گئے, ایک درجے اوپر پہنچ گئے. جب ایک درجے اوپر پہنچ گئے تو نیچے والے سے ایک درجے اوپر پہنچ گئے نا. اس میں خدا نہ خواستہ کوئی تکبر کا پہلو نہیں ہے کہ ہم سوچنا شروع کریں کہ صاحب ہم تو بہت اچھے ہو گئے. ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں, ہمیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا. تو سبق یہ ہے کہ رمضان کا اہتمام بھی اسی انداز میں کیا جائے گا, انتہائی سادگی سے. ضروری نہیں ہے کہ سارے گھر والے آپ کی بات سے اسی وقت جو ہے قائل بھی ہو جائیں جو آپ کہیں. ٹائم لگے گا. تو وہی والی بات ہے کہ مسلمان کرنے کے بعد ہلکا ہلکا ہاتھ لے کے چلنا ہے. گھروں میں بھی آہستہ آہستہ کوشش کرنی ہے. کتنا بڑا دسترخوان سجانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کھجور سے ایک آدھ فروٹ سے حساب کتاب کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ وہ سادگی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن لگاتار چولہا نہیں جلا. کبھی لگاتار نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. ایک دن چلا تو 2 دن کا ناغہ ہو گیا, پھر 2 دن چل گیا تو تیسرے ناغہ ہو گیا. لگاتار 3 دن چولہا نہیں جلا. پاس تک نہیں ہے کہ اگر 3 وقت گوشت نہ ملے تو ناراضگی ہو جاتی ہے نا. تو پھر غور کریں کہ امتی کس کے کہلوا رہے ہیں اور معاملات کیسے کر رہے ہیں. اور اگر سختی سے ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جائے گی گڑبڑ ہو جائے گی. بہت ٹارگٹ بنا کے چلیں, بہت سلو, بہت احتیاط سے استقامت کے ساتھ چلتے رہیں. جو جتنا مڑ جائے اتنی غنیمت ہے, جو جتنا جھک جائے اتنی غنیمت ہے, جو جتنا راغب ہو جائے اتنی غنیمت ہے. اس کو ٹارگٹ کو جو ہے ہلکا سا لے کے چلتے رہیں. کچھ عرصہ لگے گا ان برائیوں سے نکلنے میں, اور کچھ عرصہ لگے گا ان اچھائی کو اختیار کرنے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اس مقام پر آ کر بیٹھنا ہی اللہ کے نوازشات میں سے نوازش ہے. اس مقام پر یہاں کی نشست اور یہاں کے نشست و برخاست اور یہاں کی خدمت ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. ابھی سے لے کے فجر تک کا شیڈول میں نے آپ لوگوں کو دیا. آرام بھی کریں, گفتگو بھی کریں, 4-5 کی ٹولیوں میں بھی بیٹھ جائیں. جو گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو دہرائیں, اور جو آپ نے سن رکھا ہے پہلے سے اس کو دہرائیں. اس کو دودھ کو پھیٹیں, اتنا پھیٹیں, گرم کریں, دہی بنائیں. دہی بنانے کے بعد اس کو پھیٹ کر اس کو جو ہے وہ کر کے اس میں سے مکھن نکالیں. مکھن نکالنے کے بعد اسی کو گرم کریں. اسی دودھ ہی میں جو ہے وہ اصلی ہی چھپا ہوا ہے. انہی وجودوں میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے. ہمارے وجودوں میں اللہ کا امر چھپا ہوا ہے, روح کی شکل میں چھپا ہوا ہے, مگر ہم غافل ہیں. اس غفلت سے نکلنے کے لیے اطمینان قلب کے ساتھ اللہ نے اتنی پرسکون جگہ پہ ہم اس لیے بٹھایا کہ ہم تفکر کریں, ہم غور کریں. جب ہم تفکر کریں گے اور غور کریں گے, یقین جانیے راستے کھل جائیں گے. یہاں تک اگر آج ہم پہنچ گئے کہ میں نے اکیلے سفر شروع کیا تھا کہ شعبان کو رمضان سے ملانے کا, آج کتنے لوگ ہیں شعوری طور پر آئے نا. یہ تو اگر اعلان کیا جائے تو بس میں آئیں گے لوگ. تو یہ بغیر اعلان کتنے لوگ آ جاتے ہیں, اپنے ٹرانسپورٹ, اپنی گاڑیاں, اپنے وسائل, اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آ گئے. تو یہ کم بات ہے کہ ڈاکٹر برہان نے اکیلے سفر شروع کیا اتنے ہیں. اب آپ سب کے پیچھے ملٹی لیول اگر قائم ہو جائے, ہر شخص کے ساتھ ملٹی لیول پر محنت ہو جائے تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. اور بات کیا دنیا کے لیے نہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اہل اللہ کا طریقہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کا نام ہے. تو اس کے ساتھ ہی کوئی سوال جو آپ کا سیشن چاہیں تو کر لیں, بچوں کی طرف سے, نوجوانوں کی طرف سے, کوئی بھی کر سکتے ہیں. جی تو یہ روزے کا جو آپ نے افطاری کے بارے میں جو آج
تو آپ نے کہا اتنے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی کہتے رہے. تو یہ چیز تو ہمارے گھروں میں خاص طور پر مسلمانوں گھروں میں ہمارے ماں باپ کو چاہیے کہ شروع سے بچوں کو اسی طریقے سے لے کے چلیں، مگر ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہر گھر میں وہی حال ہے. ہم اور آپ بھی تو ماں باپ ہیں خواہ شاہین صاحب. کم سے کم ہم اور آپ محنت کریں کہ ماں باپ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اب ہم محنت کریں ہماری سیکنڈ جنریشن میں اس کو ٹرانسفر کریں. ہم پوری کوشش میں لگے. ہماری پوری کوشش کرنی چاہیے. ہم تمام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ سادگی جس کی الگ خوشبو ہوتی ہے، سادگی کی اپنی الگ خوشبو ہوتی ہے، سادگی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، سادگی کی الگ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ یہ سادگی اختیار کرنا ضروری ہے. کیونکہ کیا حال ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوپہر گرمی کے دن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارا مال و متاع، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. گرمی کے دن تھے اور کھجور بہت ہوتی ہے وہاں ہر زمانے سے. کھجور کی چٹائی بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی دوپہر میں اپنے حجرے میں کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے تھے. اوپر کے جسم پر لباس نہیں تھا، نیچے تہبت تھی. دوپہر کا وقت تھا. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریابی کی اجازت چاہی. دروازہ بجایا. معلوم کیا گیا کون کہ عمر ملنا چاہ رہے ہیں. عمر خطاب کے بارے میں قرآن میں حوالہ ایک ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ کافروں پر انتہائی سخت ہیں عمر خطاب. ان کا لقب ہے اشداء علی الکفار، عمر خطاب کا لقب ہے. والذین معہ کا مطلب ابو بکر صدیق. اشداء علی الکفار سے مراد ہے عمر خطاب. رما بینہم سے مراد ہے عثمان غنی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. عمر خطاب آئے حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. تو کھجور کی وہ جو ایسی سخت ہوتی ہے پتیاں جس سے چٹائی بنی جاتی ہے بھی ملتی ہے، تجربے کے لیے لا کے رکھی جائے اور بیٹھا جائے، اس پہ سنت ادا کی جائے. سنتوں کی ہر سنت کو اختیار کیا جائے. میں اوپن کہہ رہا ہوں، کہیں ملے کھجور کی چٹائی لائیں، بیٹھیں گے اسی پہ بیٹھیں، سنت ادا کریں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو کھجور کی وہ سخت جو بنت ہوتی ہے اس کی چھاپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اثر پر پینٹ ہو گئی، چھپ گئی. سخت چیز پہ لیٹتے ہیں بچے آ جاتے ہیں نا، نشان آ جاتے ہیں. اٹھ کے بیٹھے تو دیکھا عمر خطاب جو طبیعت کے اعتبار سے بہت سخت ہے، دھاڑے مار مار کر، باقاعدہ کتب سیر میں آیا کہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے. آپ کا مقام و مرتبہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، معجزہ آپ کا قرآن، رحمت العالمین آپ کا لقب، اور آپ اس سادگی سے کھجور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہے. کوئی تصور ہے؟ یہ ہمارے مٹی میں مل جانے والا وجود چاہتا ہے کہ موٹے کارپیٹ پہ بیٹھے. ایسی ہے نا بھائی، عام طور پہ تاثر تو یہی ہے نا کہ آرام دہ گدے ہوں، آرام دہ صوفے ہوں اور موٹا کارپیٹ ہو، زیادہ اچھا ہے. لگائے بیٹھے ہیں تکیہ بھی. اٹھ کے بیٹھے تو عمر خطاب دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اللہ کے نبی آپ کا اختیار اتنا اور آپ کی سادگی. سنیں تاریخی جملہ سنیں نوجوان ساتھیوں، آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ ہم شکر گزاری کو تعیش میں سمجھتے ہیں اور وہاں شکر گزاری آجزانہ کیفیت کا نام ہے. جسٹ اپوزٹ، ہم 180 ڈگری پہ بدل گئے، سارے 180 ڈگری پہ بدل گئے. سارے ممبروں محراب سے گفتگو ہے وہ تشیع کی برائی اور فلاح کی برائی، سب کی برائیاں ہو رہی ہیں. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. تو اپنی اصلاح کی فکر کیسے ہوگی؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اہل اللہ کے انداز میں اختیار کریں گے. صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، امیہ بن خلف نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ بھی نہیں دیکھا، سب نے دیکھا. وہ حالت ایمان میں نہیں دیکھا انہوں نے. جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا وہ کیا بن گئے؟ وہ صحابی کہلائے، کیونکہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ. تو ایمان کی پختگی آج ابلیس کا سب سے بڑا جو حربہ ہے نا، وہ ایمانیات اور ایمان کو ڈگمگانے کا کلام ہے. اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا ہے، اللہ کے عدل پہ سے ایمان اٹھ گیا ہے، اللہ کی گرفت پہ سے ایمان اٹھ گیا ہے، اللہ کی پکڑ پہ سے ایمان اٹھ گیا ہے، اللہ سے تعلق کا ایمان ڈگمگا رہے ہیں. ابلیس کا سارا پروجیکٹ یہ ہے کہ ان کے اندر سے کیا نکال لو؟ ایمان نکال لو.
کیا نکال لو؟ یقین نکال لو. جب ایمان اور یقین نکل جائے گا تو پھر وہی ہوگا جو سب ہو رہا ہے پورے شہر میں. شاید پہلے بھی میں نے سنا ہے، تو عمر خطاب ہی کا واقعہ ہے کہ ایک قبیلے گزرتے تھے، خانہ بدوش قبیلے گزرتے تھے اور مسلسل سفر میں رہتے تھے. ایک قبیلے کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ قبیلہ زہر بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ زہر کی تجارت. یہ زہر دیتے ہیں، جس کو چاہیے زہر لے لو، جس کو چاہے کام کر دو. مدینہ منورہ کے باہر آ کر وہ قافلہ رکا. لوگوں نے اطلاع دی کہ قافلہ رکا ہے جو یہ کام کرتا ہے. ابھی مومنین کا زمانہ ہے، عمر خطاب کا زمانہ ہے. آگے اطلاع دی گئی، آپ نے اس کے سردار کو طلب کیا. ہم نے سنا تم یہ کام کرتے ہو. ہاں کرتے ہیں، ہمارا پیشہ نسل در نسل ہمارا پیشہ یہی، ہم تو یہ کرتے ہیں. کہ دکھاؤ کہاں ہے تمہارے پاس. نکال کے دکھائی، ایک بوتل، اتنی بڑی بوتل تھی، چھوٹی. چلے یہ زہر کتنے لوگوں کو مارے گا؟ 10 ہاتھیوں کے لیے کافی ہے. 10 ہاتھیوں کے لیے یہ زہر بھائی ماچس کی تیلی پہ لگا دے، کام ہو جائے گا. اتنا زہریلا مادہ ہوتا ہے. سانپ کا زہر یا بچوں کا زہر ہوتا ہے، اس طرح سے نچوڑ کے نکال کے رکھ سکتے ہیں وہ لوگ. تو یہ زہر کتنا ہے؟ 10 ہاتھیوں کے لیے. مار دے گا؟ ہاں مار دے گا. عمر خطاب کا ایمان دیکھیے کیسا ہے. عمر خطاب کا ایمان، اللہ پر یقین کیسا ہے کہ آپ نے پوری بوتل اتار دیا. وہ سردار بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ زہر اندر گیا ہے، تو وہ کٹ کے نکل آئے گا باہر، کلیجہ وغیرہ سارا کٹ جائے گا، سارا راستہ کٹ جائے گا. وہ بیٹھ کے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. زہر نہیں مارتا ہے، خدا مارتا ہے. جب خدا نہ مارنا چاہے تو زہر بھی نہیں مار سکتا ہے، اور جب مارنا چاہے تو چیونٹی کے کاٹنے سے لوگ بیمار ہو کے مر جاتے ہیں. تو آج کیا معاملہ؟ آج یہی معاملہ ہے نا کہ ہم کہاں سے ڈر رہے ہیں سارے. پورا معاشرہ کس چیز سے؟ پوری دنیا ڈر رہی ہے. بھائی معاشرے کو چھوڑے ہمارا. پوری دنیا کس چیز سے ڈر رہی ہے؟ سے ڈر رہی ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق سے ڈر رہی ہے. تو مگر مومنانہ شان یہ ہے. اسی کے ضمن میں نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا تھا، دوبارہ کہتا ہوں، پختگی کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے کہتا ہوں دوبارہ. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قونیہ شریف میں ترکی میں یہ بحث چھڑ گئی حکما اور علماء کے درمیان کہ انسان، حکما کہتے ہیں انسان خون کی روانی سے زندہ رہتا ہے. خون دوڑتا ہے جسم میں تو انسان زندہ رہتا ہے. ان میں یہ بحث شروع ہو گئی. یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ کہہ رہا ہے ہاں. یہ بات پہنچتے معروم تک پہنچی. معروم رحمۃ اللہ علیہ نے فسد کھلوانے والوں، فسد کہتے ہیں، ابھی بھی علاج ہوتا ہے جسے آپ کو پنچر کی شیپ دے سکتے ہیں. کپنگ کہتے ہیں کہ جہاں جسم میں فاسد مادہ جمع ہوا، جوڑوں کا درد ہوا تو وہاں کپنگ کی گئی اور بلیڈ سے کٹ لگا کے فاسد مادہ نکال دیا، خون رواں ہو گیا، درد ختم ہو گیا. یہ طریقہ ابھی بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. انہوں نے عبداللہ فسد کھلوانے والے کو بلایا اور دونوں رگیں ہاتھ کی یہ جو وینز کہلاتی ہیں، آرٹریز اندر ہوتی ہیں، وینز باہر ہوتی ہیں، اس میں ڈرپ لگاتے ہیں. وین کٹوا دی اور وین میں سے پانی، دودھ، خون نکلنے لگا، پیالوں میں جمع ہونے لگا. پورے پیالے بھر گئے، جسم سے سارا خون نکل گیا. اس کے بعد پانی آنے لگا. مولانا فرمایا کہ اب بتاؤ کہ انسان خون سے زندہ رہتا ہے یا اللہ کے فضل سے زندہ رہتا ہے؟ یہ مومنانہ فکر کی بات ہے. یہ یقین کی کیفیت کا نام ہے. میڈیکل سائنس نے اگر ہمیں ایسا بنا دیا ہے جیسے ہم بن گئے ہیں، یقین کی جس کیفیت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، ہم کمزور ہو گئے ہیں، تو اس کو 100 سلام ہے. اس کو 100 سلام ہے. ہم اس سے دور ہی صحیح اچھے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین اپنے رب پر ہے جس نے ہیئر لائن سے لے کر ناخن تک ایسے فری میں دے دیا ہمیں. کیسے کیسے سراپے اور کیسے کیسے یوسف اللہ نے پیدا کیے دنیا میں، اور الگ الگ خصوصیات. ہاتھ وہی ہیں، کمپیوٹر بھی چلا رہے ہیں. ہاتھ وہی ہیں، جوتا بھی گاڑ رہے ہیں. ہاتھ وہی ہیں جو بکریاں بھی چلا رہے ہیں. ہاتھ وہی ہیں جو کنویں سے پانی بھی نکال رہے ہیں. ہاتھ ایک ہے، کام کتنے ہیں؟ کام کیسے کیسے کام اللہ لیتا ہے. ایک ہاتھ سے کیسے کام لیتا ہے. کچھ بیٹھا ہوا صرف کیشیئر کیش ہی گنتا ہے، اور کچھ جو ہل چلا رہا ہے اسی ہاتھ سے گندم اگا رہا ہے. تو خدا کی صنعت کا یہ معاملہ ہے. جب خدا نہ خواستہ اس کو محدود کر کے دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا جو آج ہو رہا ہے، اور اگر پھیلا کر دیکھیں گے تو وہ علی کل شیء قدیر ذات، جس نے بغیر کسی ہم سے تقاضا کیے بیمار ہو گئے صاحب، تو وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا کچھ دن، تو بل ان کا آیا $500 کا. تو $500 کا بل ان کو دیا گیا تو وہ رونے لگے. تو ڈاکٹر سمجھے پیمنٹ والے کہ شاید یہ بل زیادہ ہو گیا اس لیے رو رہے ہیں. کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں 95 سال کا ہو گیا ہوں، اب تک وہ مجھے فری میں سانس دیتا تھا، تم نے کچھ دنوں کا بل $500 بنا دیا. میں 95 سال تک مجھے فری میں سانس میرا چلتا رہا، اس نے مجھ سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگی. اور اب السلام علیکم دیدار صاحب صحیح لائیے، بسم اللہ بیٹھیں. 95 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے کہ 95 سال تک میں سانس لیتا رہا، تم نے کچھ دن وینٹیلیٹر پہ اپنی مشین پہ ہمیں رکھا، اتنا بڑا بل بنا رہے ہو.
تو سوچے نا کہ رب کس طرح سے دے رہا ہے ہمیں, کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں فری میں دے رہا ہے, ہم اس کے کیا ریٹرن کر رہے ہیں. اس کا ریٹرن کرنا کچھ اور نہیں چاہتا ہے, وہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی پہچان پیدا ہو جائے, اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے, اللہ سے تعارف قربت ہماری بڑھ جائے. یہی مشن ہے بزرگوں کا, یہی مشن ہے مولانا کا, یہی سارے بزرگان اعظام کا مشن ہے. المیہ یہ ہے کہ اگر ہم باید بستانی کو پڑھتے رہتے, بغدادی کو پڑھتے رہتے, ابو بکر شبلی کو پڑھتے رہتے, منصور حلاج کو پڑھتے رہتے, معروم کو پڑھتے رہتے, عبدالرحمن جامی کو پڑھتے رہتے تو ان جیسی کیفیات ہم سیکھ لیتے. پڑھتے رہتے سوچتے کہ ہاں یار اتنا بڑا کام, ایسے کام کیے انہوں نے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں پہلے ان سے دور کیا گیا. جب ہم سے دور کیا گیا تو ہم بیڑیا کیا کرتا ہے, بیڑیا کرتا کیا ہے, پورے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا ہے, ایک بکری کو لے جاتا ہے سائڈ پر, 4-5 بیڑیے مل کے لے جاتے ہیں اور اس کو کھا پی کے فارغ کر کے پھر آتے ہیں, دوسری بکری کو لے جاتے ہیں. ہمیں پہلے ریوڑ سے الگ کیا گیا, جماعت سے دور کیا گیا. اب کیا ہوا, ہر فیملی شکار ہو رہی ہے, ہر فیملی. ورنہ بزرگان اعظام کے واقعات اور ان کی کردار کو پختگی سے سمجھا جاتا. بہت بھاری بھرکم گفتگو سے بات نکل رہی, بہت بھاری بھرکم پہلوان تھے, بڑے خوبصورت وجی حضرت جو بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت خوبصورت, بہت لئیم سے بھاری جسامت کے ساتھ. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کبڈی کا ہو رہا ہے کھیل اور کشتی کا کھیل ہو رہا ہے, یہ اس زمانے کے کھیل ہوتے تھے. ان کے زمانے میں جو ہے ہر زمیندار اور بڑا جاگیردار جو ہے پہلوان رکھتا تھا, اور ان کی سرکولیشن ہوتی تھی. ان کو مختلف جگہوں پر ان کے کبڈی کے میچ ہو رہے ہیں اور پہلوانی کے میچ ہو رہے ہیں کرائے جاتے تھے. تو ایک زمانے میں ایسا ہوا, اسی زمانے میں ایسا ہوا کہ یہ اکیلے تھے بہت بغدادی, کوئی آس پاس ان کا مقابلے کا نہیں تھا. ایسے میں صاحب آئے اور دبلے پتلے نازک سے تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ میں جنید سے مقابلہ کروں گا. سن چکے ہیں تو آج دوبارہ سے نعتیں ہم بار بار سنتے ہیں نا, نئی طاقت ملتی ہے, تو واقعات بھی بار بار بیان کرتے ہیں, طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے, اور اس ماحول میں بیٹھے غورجی ملتی ہے. تو آگے انہوں نے سادہ سے آدمی تھے, انہوں نے آگے کہا کہ بھائی میں جنید سے مقابلہ کروں گا. جیسے رجسٹریشن کرائی جاتی ہے کہ بھائی نام لکھوائیں کون کس دن لڑے گا, تو نام لکھوایا انہوں نے کہ میں لڑوں گا جنید سے. تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھو, جنید کو دیکھو, وہ تمہاری ہڈیاں پتیاں ساری توڑ دے گا, بہت طاقتور آدمی ہے. کہنے لگے وہ میرا معاملہ ہے, میرے ٹوٹے گا. مقابلہ ہوتا تھا تو انعام بھی ملتا تھا, بہت انعام ملتا تھا, جیسے پہلوان ہوتے تھے. کہ میں مقابلہ کروں گا. لوگوں نے بہت سمجھایا, ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی. مقابلے کا دن کا تعین ہو گیا, ایک صاحب جو ہے جنید سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, چلو فلاں دن کر لیں گے, جمعے کو, ہفتے کو, اتوار کو. جب مقابلے کا وقت سلسلہ وہ اکھاڑے میں پہنچے دونوں, اور جیسے مسافہ کرتے ہیں پہلوان آج بھی کرتے ہیں, مسافہ کیا تو معانقہ بھی کیا, اور کان میں کہا کہ سید زادہ ہوں, آج کل پریشان ہوں, آگے تمہاری مرضی. سید زادہ ہوں, آج کل پریشان حال ہوں, آگے تمہاری مرضی. کہہ کے لگ گئے. اب زور لگایا گیا دونوں طرف سے, تھوڑا زور لگا کے جو ہے جنید پچھڑ گئے, وہ صاحب چل کے سینے پہ بیٹھ گئے. اب لوگوں نے شور کیا, کبھی وہم و گمان میں نہیں ہے, اتنی بھاری بھرکم شخصیت, اتنا زبردست پہلوان اور سارے پیترے جاننے والا آدمی ایسے گر گیا. بھائی دوبارہ ہوگی, پھر دوبارہ 3 دفعہ جنید پچھڑ گئے. کون پچھڑ گئے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. سید الطائفہ کہتے ہیں, سید الطائفہ ولیوں کے سید سردار ہیں جنید بغدادی. واجب الطامی فرماتے ہیں کہ ہم اہل اللہ, اس زمانے کے اہل اللہ میں جنید کا وہ مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام ہے. ایک دوسرے کے بعد ریفرنسز ہے نا, کہ کہنے والا کون؟ واجب الطامی رحمۃ اللہ علیہ. کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جنید بغدادی کے بارے میں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جنید کا مقام وہ ہے بعد کے دور میں جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین کا مقام ہے, فرشتوں کے سردار ہیں. وہ پچھڑ گئے 3 دفعہ. بڑا شور شرابہ تو بہت ہوا, لوگ نہیں مانے, اور وہ صاحب جو جیت گئے وہ سارا مال وال سمیٹ کے انعام کپ جو بھی ہوں گے اس زمانے میں, پیسہ ویسا کتیاں دینار چلے گئے. جنید جو ہے مطمئن, بالکل مطمئن. یہاں ذرا سے مفاد پہ ضرب پڑتی ہے تو موت شکوے شکایت, وہ شخص پچھڑ گیا بھائی, وقت کا پہلوان گر گیا, سو گئے. جب رات کو سوئے تو وہ آئے جو باعث تخلیق کائنات, جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, کوئی ایسا معیار تو پیش کرے پھر بشارت ہوگی. کوئی ایسا معیار صبح سے شام تک پیش تو کرے. پہلے شکوہ کرتے ہیں کہ بشارت نہیں ہوتی, سچے خواب نہیں آتے, جب بھی نہاری کھا کے سوتے ہیں تو بس مسئلے ہی ہوتے ہیں سارے. یہ ہوں گے ظاہر, کیا ہوں گے؟
ہم نے کون سا ارادہ کیا ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو, ہمیں دیدار آقا کا ہو جائے, امام الانبیاء کا ہم نے ارادہ کر کے ہو جائے گا؟ ارادہ تو کرے پہلے. جب ارادہ کریں گے نہیں تو اس کی ایکٹیویشن کیسے ہوگی بابا؟ سادہ سا اصول ہے. آپ ارادہ کریں گے, عمل کریں گے, ایکٹیویشن ہوگی. ارادہ نہیں کریں گے, غفلت میں رہیں گے, بھلے غفلت میں رہیں, 1000 سال گزر جائیں. رات کو جب سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ آج تم نے میری آل کی لاج رکھی ہے, آج تم نے میرے آل کی لاج رکھی ہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں پہ ایک اور بھی ہے. جنید نے کیا تفتیش کی, پوچھا لوگوں کو بلا بلا کے, یار صاحب جو مقابلے پہ آئے پکے سید ہیں کچے سید ہیں؟ پوچھ سکتے تھے, حق تھا ان کا. یار یہ مجھ سے جو کہہ گئے صاحب اتنا سامان لے گئے جیت کر, یہ پکے سید ہیں یا خامخواہ میں نام ہی رکھ لیا ہے سیدوں والا؟ جنید نے کچھ بھی نہیں پوچھا. جنید نے بس یہ یقین کر لیا کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے اسی پہ میرا ایمان ہے پکا. جب ایمان پکا ہو گیا تو پھر بشارت ہوئی. جس طرح آج تم نے میرے آل میں سے ایک شخص کی لاج رکھی, قیامت تک لوگ دلوں میں ہم تمہاری محبت ڈال دیں گے. آج اس محفل میں جنید کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی خدا نے اس کام میں لگا دیا کہ ہم جنید کو یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور جنید کی اس ایثار کی وجہ سے, جنید کی اس ایثار کی وجہ سے جو انہوں نے اہل بیت اطہار, اگر ہم میں سے ہمارے ناموں کے آگے سید لگا ہوا ہے تو ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی عمل ہمارے بہت اوپر تک بگاڑ کا سبب تو نہیں بن جائے گا, یا ہماری وضع خطا جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اور ہمارا کوئی عمل ہے جو اس وضع خطا کے خلاف ہے, اس میں کتنی مشکل پیدا ہوگی. تا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت جنید بغدادی کے لیے کہ جس طرح سے جنید کا موقف کیا تھا, میری کیا مجال ہے کہ میں سید زادے کے سینے پہ بیٹھتا, سادہ تھا اصول, ہار جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہیں گے یار تم اس مقابلے میں ہار گئے تھے, پوری زندگی سنتا رہوں گا تانے, کیا تم اس دن ہار گئے تھے, حالانکہ تمہیں ہارنا نہیں چاہیے تھا. ٹیکنیکل باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. میں کہا نہیں, مجھے کچھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اس پر مطمئن ہوں کہ ایک سید زادے کو میں نے اپنے سینے پر سوار کر لیا. اب سید زادے جو ہیں ان کو خود کتنی پاسداری کرنی ہے اور کتنا خیال کرنا ہے, یہ واقع امر ہے. ایک صاحب میرے درمیان بیٹھے ہیں, بیزار حسین صاحب. جب شروع کے دنوں میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دعا کرتے تھے کہ ہم جنید بغدادی, انہوں نے نام دیا تھا مجھے یاد ہے, بیٹھے ہیں ساتھ ہمارے یہاں کے قریب گاؤں کے بڑے ہیں, انہوں نے نام دیا تھا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا کوئی سلسلہ مدرسہ یا جگہ بنے جہاں جنید بغدادی کا نام آپ نے خاص طور پر لیا تھا کہ ان کے چاہنے اور ماننے والے یہاں پہ آ جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کریں تاکہ ان میں ویسا ادب پیدا ہو جائے جیسا پیدا ہونا چاہیے, جیسا پیدا ہونے کا حق ہے. جو ہم ذکر کریں گے بار بار اہل اللہ کا اور ویسی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایکٹیویشن ہوگی, ہم اس زمرے میں شمار ہونے لگیں گے. اور اگر ہم اس سے نابلد ہو جائیں گے, ہم اس سے غافل ہو جائیں گے, ہم اس راستے کو خود چھوڑ دیں گے, ہم اپنی دنیا الگ بسا لیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جنید بغدادی سنے درجے پہ درجہ نکلتا ہے. کیا مقام بعد میں ہوا یہ کہ پہلوانی چھوڑ دی. ان کے ماموں سری سختی ایک صاحب تھے, وہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے, ان کی خدمت میں چلے گئے, اور جب ان کی خدمت میں چلے گئے, آج جو بغدادی کا ذکر کرتے ہیں, چلے گئے اور تربیت مکمل ہوئی اور بہت زبردست قسم کی فصاحت اور بلاغت اللہ نے ان کو نوازا. یہ نوازا, یہ تھوڑی نوازا کہ میری آل کی عزت رکھی اب تمہارا نام ہوگا. نام کرنے کے اسباب بنائے جاتے ہیں پورے. اگر کسی کو چمکانا ہوتا ہے تو ویسی دنیا بنا کر دی جاتی ہے جس سے وہ چمکتے ہیں. ورنہ مال کی دنیا میں آپ کاروبار کر رہے ہیں, بہت بڑا بڑا اسٹیٹ میں گئے تو اسٹیٹ میں چھا گئے, اور گارمنٹ میں گئے تو گارمنٹ میں چھا گئے, کنسٹرکشن میں گئے تو کنسٹرکشن میں چھا گئے, شپنگ میں گئے تو شپنگ میں چھا جاتے ہیں نا لوگ, چھائی جاتے ہیں. یہاں سے تو راہ خدا میں بھی محنت کر کے چھا جاؤ نا, کتنا آسان نسخہ ہے یہ. تو چھا گئے, بہت زبردست قادر الکلامی جنید بغدادی میں پیدا ہو گئی. اور ماموں کہتے تھے, شری سختی کہتے تھے کہ بیٹا اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب وہ ذہن بھی اتنا اچھا نہیں ہے, ایسا کرو بغداد کے ممبر پہ تم آ جاؤ بس. تو ادب کی وجہ ٹالتے رہتے کہ حضرت میرا کیا مقام ہے, میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بشارت ہو گئی. بشارت تو ہوں گی نا بھائی, جب اخلاص پیش کر دیا تو بشارتیں تو ہوں گی. جب اخلاص ایک دفعہ پیش کر دیا تو نوازشات کی تو آپ نے اپنے حساب سے اخلاص پیش کیا, وہ اپنے حساب سے نوازے گا. آپ اپنا اخلاص پیش تو کر کے دکھائیں پہلے کہ آپ کتنا پیش کر سکتے ہیں.
دینے والے کے پاس کیا کمی ہے؟ پھر بشارت کی، جنید بغداد کے مسلح پر ممبر پر آ جاؤ. ایک لمحے کے لیے خیال پیدا ہوا جنید بغدادی کے دل میں کہ آج تو اتنا بڑا زبردست خوشخبری آ گئی. اور یہ خیال پیدا ہوا غالباً شیخ جو ماموں تھے سری سختی رحمۃ اللہ، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی. جیسی یہ دل میں خیال آیا میرے دوستوں، وہ ہر لمحے حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی منفی خیال کسی وسوسے کی وجہ سے آتا ہے تو ان لمحات میں بھی وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. صرف وسواس کی بات کر رہا ہوں، عمل تو بہت آگے کی بات ہے. وسوسہ بھی آئے گا تو وہ حفاظت کرے گا. یہ جائے گا کہ ہم عمل کر رہے ہوں تو حفاظت کرے. اپنے دوستوں کو وسواس میں بھی سنبھالتا ہے وہ. تو خیال آیا کہ ابھی شاید ماموں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی ہے. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں خادم خاص ماموں کا آیا اور آج دروازہ بجایا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب تو آ جائیں، اب تو اوپر سے بھی اشارہ ہو گیا ہے. نہیں کہ ایک لمحے کے لیے خیال آ رہا ہے کہ ماموں کو یہ بات، لوگ کہتے ہیں میاں، ارے میاں صاحب کو کہاں یہ بات معلوم ہوگی؟ ارے میاں صاحب تو تمہارے کہاں تل ہے وہ بھی جانتے ہیں. اب پردہ پوشی کرتے ہیں تو اور بات ہے. تمہارے وجود پہ اندر تل کہاں کہاں ہے میاں صاحب جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اب تو آ جائیں، اب تو اوپر سے بھی اشارہ ہو گیا. دوستو بہت توجہ بات ہے. اسی وقت اسی حال میں بھاگے، نہ چپل کا ہوش نہ جوتے کا ہوش، گرتے پڑتے بھاگے اور جا کے اپنے بلند مقام کو شیخ کے قدموں پہ رکھ دیا کہ آپ بہتر مقام پر ہیں. یہ ہے ادب. اب ادب ہمارے بچوں میں کیسے؟ بابا بلیک شپ سے پیدا ہوگا یا او لیول اور اے سے پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا بھائی. ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یہ جوان ہو جائیں گے، اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا اور ہمارے سارے چیک جو ہے بم ہونے شروع ہو جائیں گے. چیک بک تو ان کے پاس چلی جائے گی ساری. جس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں اسی مال پہ تصرف ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اوروں تو وہ سخت بات کرتے ہیں کہ مال جمع کرتے ہو اور پھر تمہاری اپنی اولاد تمہاری گزرنے کی دعائیں کرتی ہے کہ جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے. یہ کب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ اس سسٹم سے کٹ جانے کی وجہ سے. اس سسٹم سے ہم کٹ گئے، ان باریکیوں سے ہم ہٹ گئے. وہ جو پورا پریکٹیکل کر کے دکھایا لوگوں نے، وہی جو ہے بغدادی کیسے کہتے مرتبے ہیں نا بھائی، ہیں بغداد کے ممبر پہ جو ہے بغدادی زمانے تک بولتے رہے بہت زبردست. کہ اچھا خاص بات یہ تھی کہ اب ہم بیٹھے نا یہاں پہ، ابھی انہوں نے کہا کہ سامنے قریب آج آواز سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع. غوث پاک کے بارے میں یہ بات وہ کتابوں میں پڑھی گئی ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے. جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا آخر والا سن رہا ہے. فریکوینسی کو سیٹ کر دیا خدا نے، آواز کی لہروں کو. قریب والا جس طرح سن رہا ہے، اب جدید سسٹم سے سن رہے ہیں لوگ، کیونکہ جدید سسٹم بنانے کا شوق تھا بنا لو بھائی. ورنہ اہل اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں بول رہے ہیں تو وہاں والا بھی ویسے سن رہا ہے. کیوں کہ آواز کی لہروں کو خدا نے اپنے حساب سے چلایا. اتنا مقام و مرتبہ. ایک مرتبہ شوق ہوا کعبۃ اللہ کی زیارت کا، جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. درجات دکھائے جاتے ہیں اور درجات اللہ نے رکھے. ایک آسمان پر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان پر تیسرا آسمان، تیسرے آسمان پر چوتھا آسمان. آدم صفی اللہ پہلے دوسرے آسمان پر، پھر موسیٰ عیسیٰ مسیح اللہ چوتھے آسمان پر، موسیٰ کلیم اللہ چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام. درجات کی بلندی ہے. اور پھر عرش کا جو مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک ہو کر آئے تو حبیب اللہ کا مقام. اس طرح سے درجہ بندی ہے. اس طرح جو بغدادی اور اہل اللہ میں درجہ بندی ہوتی ہے. حج کے لیے گئے اور جب طواف کر رہے تھے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی حال طواف میں عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی. عشقیہ اشعار، عربی کے اشعار پڑھ رہی تھی. جب یہ قریب پہنچے تو کان کھڑے ہوئے، یہ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہاں تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے یا کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، جو معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے طواف کے دوران. اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے قدر کی بات ہوتی ہے. تو جب بہت سنا کانوں میں آواز آئی کہ لڑکی جو ہے عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے، تو قریب گئے، اس کو سمجھایا بیٹا بری بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے اور اللہ گھر کا طواف کر رہی ہو اور اس وقت تم یہ اشعار پڑھ رہی ہو. سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید، یقین طور پہ سنا ہوا ہوگا، قریب جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں. تو بول کے آگے بڑھ گئے. طواف کو لمبا ہوتا ہے، پھر آئے تو پھر قریب سے گزرے، پھر اس نے دیکھا، پھر ٹوکا اس کو. تیسری بار جب ٹوکا تو لڑکی نے کہا جنید، تو جنید کو جھجری آئی. بھائی جو بات یعنی کہ فہم و خیال سے اوپر کا معاملہ ہے. پھر یہ
اس لڑکی نے کہا جنید، تو جنید چونکے، یہ میرا نام جانتی ہے، میں تو اس کو عام سی ایک لڑکی دیکھ رہا ہوں خوبصورت جو اس کی اشعار پڑھ رہی ہے، اپنے معشوق کی یاد میں پڑھ رہی ہے اور طواف کر رہی ہے، تو وہ لڑکی مجھے جانتی ہے، جنید کر کے پکار رہی ہے، جنید تو اس کالے پتھر کے گھر کا طواف کر رہا ہے، میں گھر والے کا طواف کر رہی ہوں اور اس کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو اس کا طواف کر رہا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، معاملات مزید احتیاط کے ہو جاتے ہیں، کہ دکھانے والا دکھاتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو خضر کے بعد بھیج رہا ہے علم لدنی حاصل کرنے کے لیے۔ موسیٰ وقت کے بعد شریعت نبی ہیں، توریت کہ جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا ہے، موسیٰ کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، اور علم کے درجوں کی بات آتی ہے تو خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے وقت کے بعد شریعت نبی کو۔ یہ اللہ کا انداز ہے، یہ وسعتیں دکھانے کا معاملہ ہے، یہ خدا کی مصلحتوں اور خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اوپر آگے سے آگے سفر ہے، اور اس سفر کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہی اہل طریقت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شرح اگر اس دور میں کی جائے تو وہ کون لوگ رہ گئے ہیں جن کو خوف و حزن و ملال نہیں ہے؟ سب حزن و ملال میں ہیں، یہ ٹینشن ہے، وہ ٹینشن ہے، بلوں کی ٹینشن ہے، ٹیکسز کی ٹینشن ہے نا، بیسیوں کی ٹینشن ہے، پیمنٹس کی ٹینشنیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ٹینشن ہی تو ہے نا، خوف ہے نا، تو حزن و ملال ہے نا۔ یہ حزن و ملال سے کون لوگ نکلیں گے؟ جو اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، جو تعلق باللہ کی کیفیت میں آ جائیں گے، رہیں گے اسی ماحول میں، کچھ چھینا نہیں جائے گا واپس۔ کہتا اب اس راستے پہ چلیں گے تو روٹی کے لالے نہ پڑ جائیں کہیں، یہ تو شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے نا مفلسی سے، شیطان کا کام ہے مفلسی سے ڈرانا، وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تو جب اس سے نکل جاتے ہیں تو لا خوف نے، کب وہ چاہے گا کہ ان کے دوستوں کا ہاتھ نیچے ہو؟ وہ تو چاہے گا ان کے دوستوں کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہو۔ جو اہل اللہ کہلا رہے ہیں تو ان کا ہاتھ نیچے ہوگا، ان کا ہاتھ کبھی بھی نیچے نہیں ہوگا۔ تم اسباب کے محتاج ہو، مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کو راضی کر لو گے تو اسباب تمہارے پیچھے ایسے ہی آئیں گے جیسے ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے۔ جنگل میں ہرنی کا بچہ کہیں نہیں جاتا، تھوڑی نکل جائے گا پھر واپس ماں کے پاس، تھوڑی نکل جائے گا پھر ماں کے پاس۔ تو اسباب جو ہیں، اسباب جن کے لیے تم ترک پریشان ہوئے جا رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے ایسے آئیں گے جیسے جنگل میں ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسباب میں یقینی طور پر اسباب کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ الکاتب و حبیب اللہ فرمایا کہ کسب کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ کسب کرنے والا الکاتب و حبیب اللہ، اس مبارکہ کا مفہوم ہے جو کسب کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں، وہ کبھی نیچے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر آ جاتے ہیں، وہ اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں۔ اہل طریقت کا سلسلہ یہ ہے کہ جو نووارد شامل ہوتا ہے سسٹم کے اندر، سادہ انداز میں شامل ہوتا ہے، اب اس کی مجائی، اس کی پر محنت کی جاتی ہے، یہ وہ ساری چابیاں ہیں جس میں نکے بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، عام طور پر یہ صاف چابیاں ہیں، سیدھی سیدھی چابیاں ہیں۔ اب جب تک ان میں محنت کے نکے نہیں بنے ہوں گے، نہ دروازہ کھلے گا، نہ گاڑی کا وہ لاک کھلے گا۔ وہ محنت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، چابیاں سیدھی سیدھی ہیں، ان سیدھی چابیوں سے کچھ نہیں ہوگا، جو سب کو ایک ساتھ دی گئی ہیں، سب کو ایک انداز کی دی گئی ہیں، سب کو ایک ماڈل کی مختلف شکلیں شباہتیں الگ ہیں، مگر بنیادی کردار ایک ہے۔ اس پر جب محنت کے نکے بنتے ہیں تو پھر ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ گندم کھیت میں گندم ہے، اس کھیت کے گندم کی قسمت دیکھیے کہ وہ آپ کی غذا بن جاتا ہے، اس کھیت کی گندم کی قسمت دیکھیں کہ وہ آپ کی غذا بن جاتا ہے، اور آپ غذا کھا کر کھڑے ہیں تو وہ گندم سے جو انرجی آپ نے حاصل کی، وہ انرجی سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو اس گندم کی قسمت تو اس لیے اچھی ہے کہ کھیت میں لگا ہوا کسان کے ہاتھ کا کٹا ہوا گندم پسنے اور روٹی بننے کے بعد آپ کو انرجی دیتا ہے، اور وہ انرجی سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ بن جاتی ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ توبہ اور سورہ ابراہیم اور سورہ حجرات بن جاتی ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اسی انرجی سے۔ تو جب اس کو اتنی قدر اللہ دے دیتا ہے تو تم کرو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟
مولا کائنات ایک غزوے میں قریب تھا کہ آپ ایک کافر کو قتل کر دیتے. اس نے آپ کے چہرہ اقدس پر اپنا آب دہن ڈال پھینک دیا. اوکیو اندوخت بر روی علی استخار ہر نبی و ہر ولی. مثنوی شریف میں معروف فرماتے ہیں مولا کائنات کے چہرے پر اس شخص نے آب دہن ڈال دیا. شروع کی نشستوں میں ہم نے اس کو تھوک کے طور پہ کہا. کسی عارف نے توجہ دلائی جاتا ہے یہ لفظ مناسب نہیں ہے, لفظ بدل دیجئے. تھوک مناسب نہیں ہے, ہلکا لفظ ہے. گفتگو میں ہلکے لفظ استعمال نہیں کرنے ہیں. روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہلکے لفظ استعمال نہیں کرنے ہیں. وہ الفاظ جو سننے میں اچھے نہیں لگتے, تربیتی نشست ہے یہ تو خالصتاً. روزمرہ کی گفتگو میں وہ الفاظ جو سماعت میں اچھے نہیں لگتے تو ہم دوسروں کو کہیں گے کہ چھوڑ دو, ہم پہلے خود چھوڑیں گے. کسی عارف نے توجہ دلائی جاتا ہے یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے صحیح نہیں ہے, آب دہن کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے آب دہن کہیں گے آئندہ کے لیے. اس وقت اس کافر نے آب دہن جو ہے آپ کے چہرے پر ڈال دیا. قریب تھا کہ آپ تلوار چلا رہے تھے, اس نے یہ کام کر دیا. جیسے کہ آپ نے تلوار رکھ دی, بس وہ کہہ رہا ہے علی یہ کون سا موقع ہے, تم نے مجھے چھوڑ دیا, تم نے مجھے کیا دیکھا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا, اس وقت تو تم قتل کر سکتے تھے مجھے. میں کہا نہیں بھائی, پہلے میں اللہ کی بنائی ہوئی لاٹھی سے اللہ کے بنائے ہوئے کافر مٹکے کو توڑ رہا تھا, تو نے مجھے درمیان میں ڈال دیا, میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ غنی اللہ غنی, انتہا کی بات ہے. یہاں اگر کوئی کہنا چاہیے کوئی حج نہیں ہے, ہماری مفادات پہ ذرا سی ضرب پڑتی ہے ہم کیسے بن جاتے ہیں, ہم کتنے تیکھے اور تلخ بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ آنکھیں نکال کے پیشانی پہ رکھ لی, کہتے ہیں نا لوگ, عام سننے کو ملتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ روا نہیں ہے کہ کوئی ہم پر تنقید کرے, اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ پورا اختیار کاٹ کے 2 سینٹر سے 2 پیس کر دیتے. مولا کی تلوار پہ ویسے بہت زبردست چلتی ہے, چھوڑ دیا. تم نے کیا کیا, کیوں مجھ سے رحم کیا, رحم کا کون سا موقع ہے کہ تم نے مجھ پر رحم کیا اور تلوار رکھ دی. پہلے میں خدا کے لیے کام کر رہا تھا, اب جب تو نے مجھے بھی شامل کر لیا تو میرا ایسے کوئی تعلق نہیں. میری ذریعے کیا دشمنی ہے, یہ دشمنی جو تھی وہ اللہ کے لیے تھی کہ تو اللہ کا باغی تھا, تو میں نے تلوار اٹھائی تھی. جب تو نے مجھے شامل کر لیا تو میرا اب اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, چھوڑ دیا. وہ سر پٹک پٹک کے رونے لگا. پورے مثنوی کا بیان ہے, کبھی آئے گا انشاءاللہ, ویسے لے کے چلوں گا تو اور طرح سے گفتگو ہوگی. یہاں مختصر کہہ رہا ہوں کہ کیسے کیسا اختیار ہے اور کیسے کیسا کنٹرول ہے. رکھ دیا تو وہ رونے لگا, پھر بلانے لگا. مولا کائنات نے سینے سے لگایا, اور جیسے سینے سے لگایا سب کچھ منتقل کر دیا. وہ چند لمحوں میں اس کی زندگی بدل دی. جو تلوار جو منہ پر آب دہن ڈالے تو مولا اس کو ایسے نوازتے ہیں, تو جو مولا کو ویسے یاد کر رہے ہوں گے محبت سے کیسے نوازیں گے. جب مولا کو کوئی عقیدت سے یاد کریں گے, دشمن کو تو ایسے نواز رہے ہیں تو دوستوں کو پھر کیسے نوازیں گے, کیونکہ امام الاولیاء ہیں. کون ہے, کون ہے امام الاولیاء؟ من کنت مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے. تو امام الاولیاء حضرت علی کا جو کی ذات مبارک ہے, حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے, اور یہ کریکٹر ہے. اس کریکٹر کو اس لیے دہرایا جائے گا کہ ہم میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں, ان کے صدقے میں, ان کے صدقے میں پیدا ہو جائیں. کیسے, اس کے بغیر کیسے ہوگا؟ مورون ہے, میں شاید پہلے بھی پچھلے دنوں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک راہب آیا اپنے تمام بہت سے دوستوں کے ساتھ اور تمام راہبوں کے ساتھ, اپنے جونیئرز کے ساتھ, اور آ کے اس نے مولانا اس زمانے میں اس علاقے میں تعظیماً سجدہ کیا جاتا تھا, سر جھکا دیا جاتا تھا کسی بڑی شخصیت کے آگے. تو راہب آیا, اس نے مولانا کو سجدہ کیا, مولانا نے بھی تعظیماً اس کو سجدہ کیا, سر جھکا لیا, ایسے جھکا لیا. اب 30 مرتبہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا, مولانا کو اسی حال میں دیکھا, جھکے حال میں دیکھا. کیا حال ہے؟ سجدہ تو قبلہ رخ ہوتا ہے نا بابا, یہ تو تعظیم ہے, اور تعظیم کی توفیق اللہ محبت کرنے والوں کو دیتا ہے, بادب لوگوں کو دیتا ہے. بے ادب کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا, توفیق بلکہ چھین لیتا ہے. بے ادب کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. تو اس نے جب ایسے کیا تو مولانا نے بھی کیا. 30 مرتبہ کتنی دیر لگی ہوگی سوچیں. اسے سر اٹھا کے دیکھا, مولانا اسی حال میں, پھر دیکھا اسی حال میں, 30 مرتبہ دیکھا اس نے. جب 30 مرتبہ دیکھا مولانا اسی حال میں, تو اسے اپنا گریبان پھاڑ لیا, کپڑے پھاڑ لیے کہ امام الاولیاء اس وقت دنیا میں بس آپ ہیں, اور آپ کی عاجزی ایسی ہے, میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں. تم عاجزی دکھاؤ گے تو لوگوں کے دل جھکیں گے, تم کر فر اور مکاری میں رہو گے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے.
کپڑے پھاڑ لیے, مولانا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا. اور پھر بعد میں سلطان ولد جو مولانا کے صاحبزادے کا نام ہے, انہوں نے فرمایا کہ آج ایک کم ظرف راہب میری عاجزی کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. خدا کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا. یہ زاویہ نگاہ ہے گفتگو کرنے کا. ہم پر جو نوازشات ہیں وہ ہمارے آقا کے صدقے میں ہے بابا. زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں, ہم اس بات کا بڑبڑا اظہار کریں اور روٹین بنا لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آقا کے صدقے میں مہربانی کر دی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آقا کے صدقے میں امتحان میں پاس کر دیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ آقا کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ یوتی وانا خاتم فرمایا نا بھائی, اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو جن کے ہاتھ سے لے رہے ہیں ان کو بھول کے بات کر رہے ہیں. واہ 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 واہ, کیا خوب بات ہے. تو بچوں کو تربیت دینی ہے کہ بیٹا یہ کامیابی جو ملی ہے وہ اللہ نے آقا کے صدقے میں دی ہے, کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ پیغام, یہ انداز اختیار کرنا ہے. یہاں جب واپس جائیں تو یقین طور پر کچھ کبھی 3-4 نشستیں ہوئی ہیں, آگے جا کے بات ہوگی کہ بھائی جاتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں وہاں سے. جناب ٹھنڈی ہوا بہت ہوتی ہے بھائی, ہاں بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, رات کو نیند بھی بہت آئی تھی ہے نا, بڑا مزہ آیا وہاں پہ. یہ کہیں گے, کیا کہیں گے, کیا کہیں گے. ڈاکٹر نے سب باتیں کی بھائی, اس بات بہت سخت باتیں کی. روزے کے حوالے سے سخت بات کی. ڈاکٹر صاحب نے کہ افطار کم کرنا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو یہ کہا. یہ کیا کہیں گے بھائی, کیا سوغات لے کے جائیں گے وہاں سے. یہاں سے خانقاہ نے مولانا نے کیا دیا ہمیں طرز فکر دیا. اور ہمیں کیا دیا, ایک طرز فکر, ایک سوچ کا زاویہ دیا. اور یہ سوچ کا زاویہ یقینی طور پر اللہ کی جانب سے ہے تو برکتوں کے ساتھ ہے. جی فرمائیے کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فی زمانہ جو لوگ روزہ پشائی کرتے ہیں بچے کی, اور جس اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس میں اتنا احساس ہوتا ہے, اور بچوں کو کیا پیغام مل رہا ہے, شادی کو نہیں مل رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہی کریں. کون سا نیا کام کریں, کون سا منزل نہ صحیح دوست رفتہ تو نیا ہو. یہ کیا کہ ادھر جائیں جدھر راہ گزر جائے. جہاں سے لوگ گزرے ویسے ہم بھی گزریں. منزل نہ صحیح رفتہ تو نیا ہو, نیا زاویہ نگاہ تو ہو, نیا زاویہ نگاہ ہو. تو اب کیا کرنا ہے, جواب یہ ہے کہ ہم نے سادگی سے کرنا ہے. بیٹا اللہ کی رضا اس بات میں ہے, مگر ننیالی اور ددیالی اللہ بہت مسئلہ ہے بھائی. اگر کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرے ان پکھیڑوں سے تو کتنی رسیاں پڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں, اس کو ناراض کر رہے ہیں, اور ان کو راضی کر رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے بھائی, لکھ لیں. تو اس کو راضی کرنے میں اگر تلخی آ جائے تو ایک آدھ دفعہ کی زیادہ نہیں ہوگی. پھر وہ خود نگہداری کرے گا. وہ ایسا ماحول بنا دے گا کہ مخالفین سورے چھوڑ دے گا, وہ خود چھوڑ دے گا. وہ کہے گا ان کا میرا کام کا آدمی ہے. ایک بندہ کام کا بن جائے تو اس کی قدر افزائی کی جاتی ہے, نہیں کی جاتی. سسٹم میں بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے خاموشی سے کام کر رہے ہیں, تو ان کو ان کا حصہ مل رہا ہے, ملے گا. تو خدا کا نظام بھی تو یہی ہے کہ اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آگ میں پھینکا جا رہا ہے, منجمبیس میں رکھ کر ابراہیم کو ایسے پھینکا جا رہا ہے, دور جا کے آگ بھڑک رہی ہے. بغداد سے جب موصل کی طرف جاتے ہیں, شمال کی طرف جاتے ہیں, موصل کرکوک اربیل کی طرف جو سفر اس فقیر نے اختیار کیا, تو سیدھے ہاتھ پہ اس نے بتایا گائیڈ نے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. بات لمبی نہیں, بہت مختصر کرتا ہوں کہ وہ پھینکا گیا, جب رکھ کے پھینکا گیا تو این آخری, میں اکثر کہتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ خلیل حق کا آخری امتحان تھا وہ, بس لاسٹ پیپر تھا وہ. بالکل آگ میں پھینکا گیا, درمیان میں پہنچے, یورینین آ گئے, پوچھا کوئی حاجت ہے. ٹیسٹ آ گیا نا, ٹیسٹ تو آ رہا ہے, قدم قدم پہ آئے گا. اگر انرولمنٹ کروائیں گے امتحان تو دینا پڑے گا بھائی. اللہ کی دوستی, اللہ کی دوستی, اللہ سے محبت, تیاری کر لو, تیاری بھی کرو. پھر ایسے آئیں گے امتحان جیسے پہاڑ کی بلندی سے پتھر اور پانی نہیں جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ, کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کی بھی گزار دیتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, مالک ہے. تو آخری پرچہ یہاں پہنچے, فرشتہ آیا, پوچھا کوئی حاجت ہے. تو خلیل حق نے فرمایا حاجت تو یقینی طور پر ہے, مگر تجھ سے نہیں ہے, تجھ سے نہیں ہے. تو جا کے اپنا کام کر, وہ میرے حال سے واقف. کتنا بڑا میسج اس میں چھپا ہوا ہے کہ حاجت ہے, ناحق پورا معاشرہ مخالف ہو گیا ہے, ناحق اتنی بھرتی آگ میں پھینک رہا ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلا ہوں, جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دی وہ کر رہا ہوں, مجھے آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ. تو کہہ سکتے تھے کچھ نہیں تھا,
کوئی حاجت تم سے نہیں، جاؤ۔ یہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صبح سے شام تک ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور ذرا پروف کرو، ثابت کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت کرو۔ کہتے ہیں نا بھائی، سبھی کہتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور توبہ کی موم بتی جلاتے ہیں، شیطان ہلکی سی پھونک مارتا ہے، بجھا دیتا ہے، پھر جلا لیتے ہیں توبہ کی موم بتی۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں 25 مرتبہ موم بتی جلاتے ہیں توبہ کی۔ سچی پکی توبہ کی توفیق مانگتے رہتے ہیں۔ سچی پکی نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے نہ میسر آتی ہے، وہ پھونک مار مار کے ابلیس برائی بجھاتا رہتا ہے۔ خلیل حق نے فرمایا کہ ہاں حاجت تو مجھے ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ وہاں ثابت ہو گیا کہ فرشتہ ادنا مخلوق ہے اور ابراہیم عرفہ مخلوق ہے۔ جب فرشتہ ادنا ہے تو آگ تو فرشتے سے بھی ادنا ہے، آگ تو ناری ہے، فرشتہ تو نوری ہے۔ آگ ناری ہے اور فرشتہ نوری ہے۔ جب فرشتے کو خاطر میں نہیں لا رہے تو آگ کی کیا مجال ہے کہ ابراہیم کو جلا دے؟ آگ کی کیا ضرورت ہے کہ ابراہیم، تم عرفہ بن کے تو دیکھو، پہلے تو آپ کو اپ گریڈ کر کے تو دیکھو کہ تمہارے اسباب کیسے ڈھلے ڈلائے آئیں گے۔ صاحب بڑی حیرت ہوئی ہے صاحب، آپ نے فلاں چیز پڑھنے کو دی تھی، پاسپورٹ دیا تھا تو میں تو ایسا ہو گیا معاملہ میرا۔ ارے تو غور کرو کیسے ہو گیا۔ حضرت صاحب کی سفیدی آ گئی، وہ پاسپورٹ تلاش کرتے کرتے اور اس کو ایکٹیو کرتے کرتے، تمہیں تو فری میں دے رہے ہیں، اس کو کم سے کم اختیار تو کر لو۔ تو کہا کہ نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر قرآن میں خدا نے وہ آیات نازل کر دی، یا نارو اے آگ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہوئی ہو۔ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو چل ہو جائے گا معاملہ، وہ بھی خطرناک ہے۔ تو دینے والا آرڈر کیا دے رہا ہے؟ یا نارو کونی بردم والا سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ہر ابراہیم کے لیے یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، ہر ابراہیم کے لیے ہے۔ تم ابراہیم سے محبت کرنا شروع کر دو، ابراہیمی اوصاف اللہ تمہارے پیدا کر دے گا۔ تم ابراہیم سے محبت کرنا شروع کر دو، ابراہیمی اوصاف خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کے بعد کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے دوستوں۔ یہ نشست کہ گھنٹے بھر کی ہے، مگر اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ کا سبق ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم اس کو سننے جیسے ہیں۔ سمجھنا، اختیار کرنا ہمارے اپنے شعوری عمل کا نام ہوگا۔ اگر ہم نے انشاءاللہ اگر مگر نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ہمارے بچوں نے فکر کو اختیار کیا تو یقین، میرا یقین تو یہی ہے کہ اسباب ان کے پیچھے ایسے آئیں گے جیسے ہرنی کا بچہ ماں کے پیچھے آتا ہے۔ اسی لیے جب وہ ضرورت کچھ آئی ہو تو اثرات سے تھوڑا سا احتیاط شروع کریں کہ بھیا لوگ کہتے ہیں بھائی 8 بجے کا ٹائم ہے، ایسے بھی لوگ ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے بھائی کھانے کا، اب کوئی آئے نہ آئے میں تو 9 بجے کھانا کھلا کے چلا جاؤں گا۔ بیچارہ اکیلے رہ جاتا ہے، وہ اکیلے ہال میں ہوتا ہے، بیرے ویرے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی فالوور نہیں ملتا اس کو، پھر تو فالوور نہیں ملتا اس کو، بھائی بڑا مشکل ہے فالوور بنانا، بڑا مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ان میں نمی پیدا کرو، تھوڑی سی آنکھوں میں نمی آ گئی پاس ہو گئے، آ گئی پاس ہو گئے۔ یہ پیمانہ اہل اللہ کا پیمانہ ہے، یہ زاری اللہ کو پسند ہے۔ جو خدا خواہت کے ماں جوری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مورا جانب زاری کنات، میرا ملان، میرا رجحان آجزی اور زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ آج ہی اس کو پسند ہے۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آج جب یہاں سے جائیں، روزے کی حالت میں جائیں، وہ مانگ لے۔ میں ذکر میں بھی کہتا ہوں کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی، وہ مانگو نا، وہ مانگو جس میں وسعت ہو، وہ مانگو جس میں وسعت ہو۔ پہلی بار کعبے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، عمومی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جو دعا مانگی جائے گی پہلی بار بیت اللہ کو دیکھ کر، وہ لڑکی تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہی ہے، اوپر کی بات کر رہی ہے، تو چلیں بیت اللہ کے طوافی کی بات کر لیتے ہیں، اس کو دیکھنے کی بات کر لیتے ہیں۔ نہ ایسے درجے بھی شاید اسی میں کوئی ایسا بھی گھوم رہا ہو یا گھوم رہی ہو جو اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو، تو کم سے کم کعبے کو دیکھ کے دعا کر لو۔ تو یہ رکھا گیا ہے، پہلا سبق ہے دراصل، کعبے کو دیکھ کے دعا کر لو تو جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کیا صاحب کیا دعا کریں؟ بھائی وسعت کے ساتھ دعا کرو نا، وسعت رضوی اور وسعت قلبی کے ساتھ، اس سے مانگ رہے ہو بھائی، اس کے پاس کیا کمی ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے، تو وہ مانگو جو۔ تو کیا مانگنا چاہیے؟
میں کہتا ہوں جو حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں میں کہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ کسی وادی میں ابراہیم سے ملاقات ہو جائے, کہیں ہاجرہ بیٹھی ہوئی مل جائے, کہیں اسماعیل نظر آ جائیں. مانگو کیا میزبان کے بغیر محفل ہوتی ہوگی کیا؟ یہ میزبان بیٹھے ہیں, یہ سارے میزبان بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو میزبان بیٹھے ہیں تو محفل ہو رہی ہے نا. تو حج جو عمرے کے سفر میں کیا ابراہیم معاذ اللہ میزبان جو نہیں ہوں گے؟ تم اپنا ضرب تو بڑھاؤ, تم اپنی پیاس تو بڑھاؤ. وہ فرماتے ہیں پانی مت تلاش کرو, پیاس بڑھاؤ, پانی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تمہیں خود ہی آ جائے گا. پانی جس طرح پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے اسی طرح پانی بھی پیاسے کو ڈھونڈتا ہے. تو بڑھانے والی کون سی چیز ہے؟ پیاس بڑھانی ہے. جب پیاس بڑھی, کون سی پیاس؟ یہ والی پیاس نہیں, اس کے دیدار کی پیاس. جب اس کی دیدار کی پیاس بڑھ جائے گی تو وہ خطور در خطور جو ہے وہ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم آپ شہر میں رہتے ہیں, یہاں خانقاہ کے خدام اس خانقاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو بنانے اور سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہم وقت یہاں مصروف رہتے ہیں. یہ خدا کا انعام نہیں ہے, یہ خدا کا انعام ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ ایک جماعت کی شکل میں سب مل کر اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی نے رسی بھی پکڑی ہے تو اسے نوازا جائے گا. میں سے کہتا ہوں قربانی کے موقع پہ کہتا ہوں, میں قربانی جب ہوتی ہے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کیا کہتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ جو رسی پکڑے گا اس کے لیے اتنا حصہ لوں گا, میں اس کے لیے بھی اتنے ہی حصے کا اقرار کروں گا جو چھری پھیرنے والے یا کام کرنے والے کے لیے ہوگا. تو اس خانقاہ کی خدمت اور اس طرز فکر کو اختیار کرنا ہمارے نوجوانوں کی اولین ذمہ داری ہے. جب یہاں سے جائیں تو اس کا جو کانڈینس ہے, میں اکثر کہتا ہوں جیسے بیٹھا بچہ ہمارا آصف کامران لکھ رہے ہیں, نوٹ کریں پوائنٹ, اور ان پوائنٹ کو کچھ وقت لگے گا, کچھ وقت گزرے گا تو آپ کا اپنا ایک کریکشن ہوگا, انفارمیشن کا ایک کریکشن ہوگا آپ کے پاس. جب سن رہے ہیں تو ایک دور ہے, جب لکھیں گے تو دوسرا دور ہوگا, جب دوسرا دور ہوگا تو سب ہو جائے گا, سسٹم میں شامل ہو جائے گا. جب شامل ہو جائے گا تو پھر اس کے اثرات پھر نظر آئیں گے. یہ آج کی نشست کا مختصر خلاصہ. مثنوی شریف انشاءاللہ فجر کے بعد, کیونکہ شیری کے بعد کر لیتے ہیں. کوئی سوال ابھی پیدا ہوتا ہے بلال صاحب, کوئی سوال فکر کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. فکر کے حوالے ہاں, نسلوں میں اکثر آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا راویہ کم ہو گیا ہے تو ذکر کر کے اپنی فکر کو بڑھاؤ. ای قدر گفتیم باقی فکر کن, ایک لفظ کی اصلاح بھی کر لیں, یعنی مکمل سب وہ باہر والا نہیں ہے کہ اگر میں اصلاح کر رہا ہوں تو کوئی اپنی تنگی محسوس کرے نہیں. سب ہم ایک ہیں, سارے ایک گلدستے کے سارے پھول ہیں. فکر نہیں بولیں گے آئندہ. لفظ کیا ہے؟ فکر نہیں بولیں گے. ادائیگی میں فکر نہیں ہے, ادائیگی میں کیا ہے؟ فکر ہے. ای قدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد گو نہیں ہے تب فکر اگر جامد گو روز ذکر کن. یہ سوال کہیے آپ. اس میں اکثر ہم لوگ یہاں ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک کے صفاتی نام ہوتے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں آپ سے ایک درود پاک نوازا گیا صلی اللہ. دوسرا ہم استغفار کا ورد کرتے ہیں. تو اکثر اس طرح سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے چلنے کا بھی ورد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, جی سن رہا ہوں میں آپ کی بات. اکثر کرتے کرتے ہم نکال لیجیے, دیکھیے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اچھا جی, سن رہا ہوں میں آپ کی بات. اس ڈائیورجن کو جو ہمارا ذہن ایک دم منتقل ہو جاتا ہے, اس سے روکنے کے لیے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی وہ اختیار ہے جس کو آپ استعمال کر کے وسواس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہاں پہ آپ کی پریکٹیکل وہ جو پاور ہے, اسپرچل پاور ہے, اس کو ایکٹیو کرنے کا مرحلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی؟ اس میں یہ رکاوٹیں وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسواس آئیں گے. اب یہ جو لڑنے کی کیفیت ہے, یہی کامیابی کی کچھ کنجی ہے. اگر نہیں آ رہے مشکلات, کہتے ہیں اگر بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مشکلات نہیں آئے تو شک ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے شاید. مشکلات کا آنا اور اس پہ استقامت سے چلنا, یہ ایکچولی وہ ہے, وہ منزل ہے. اب صرف آسانیاں ہیں تو سمجھے بھائی کوئی ابلیس نے پھیلا دیا کہ ہر کام میں آسانی ہے. نہیں, ہر کام میں آسانی کہاں ہے؟ دنیا تو مشکل کی جگہ کا نام ہے. تو اگر آپ کے ذکر کے دوران ذہن ڈائیورٹ ہو رہا ہے تو رک کر پورے خوش و خضوع سے وسواس کو جھٹک کر اس میں شامل ہو, کیونکہ یہ ایکٹیویشن کے لیے ہے, قلب کو متحرک کرنے کے لیے ہے. یہ لوتڑا جو ہے ایک جسم میں, اگر یہ صاف ہے, سبھی صاف ہے,
اور اگر یہ ملوث ہے دنیا میں تو سب جو ہے وہ پھر وہ مشکل ہے. ابھی ایک جیسے آپ نے کہا کہ اگر آسانیاں ہیں اور سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اہل اللہ کہتے ہیں یہ بات, ہم اور آپ نہیں. اہل اللہ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اتنی آسانیاں, یہ تو سوچنا ہے کہ شاید ہاں تو صحیح ہے. تو جب آسانیاں ہیں تو اللہ کی طرف سے, کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا. ہاں جو لوگ اس زاویے میں ان کے لیے تو ہے, ورنہ کچھ لوگ حرام جیب میں پیسہ, حرام مال سے جیب بھری ہوئی ہے اور حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ تو اس زمرے میں نہیں آئیں گے نا, وہ تو نہیں آئیں گے. مگر جو obviously محنت کر رہے ہیں اور وہ ان میں اگر وہ دیکھتے ہیں اتنے وہ ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنی زیادہ آشائشیں ہیں اس سے دور نہ کر دیں, اس سے کس سے دینے والے سے دور کر دیں, ایسا ہوگا. تو آشائشیں اتنی ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آشائشیں میسر ہونی ہوتی, پور تعیش طرز زندگی اللہ کے ہاں محبوب ہوتی تو اپنے محبوبین کو دیتا. اپنے اگر کیا کہ لاویش لفظ استعمال کرتے ہیں, لاویش قائل اگر آپ کی اگر اللہ کو محبوب ہوتی, لاویش اور لاوی بس, تو اگر اس کو پسند ہوتی تو کس کو دیتا ہو؟ نبیوں کو دیتا, اسے کسی کو نہیں دی. کسی کا نام بتایا تو ہاں سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, مگر وہ بھی ٹوپیاں بن کے جو ہے وہ روٹی کھلاتے تھے. جنت سے پہلے مرحلے میں آپ نے سوال چھوڑ دیا, بات ٹائم میں دیکھ رہا تھا کہاں پہنچے ہم لوگ. ہمارے اقبال صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں میں, 8:37 ٹائم بہت ہو گیا ہے, کلوزنگ کرتے ہیں اس بات کے بعد. پہلے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بادشاہت نبوت کے ساتھ بادشاہت دی تو کھانا جنت سے آتا تھا. جب نبوت کے ساتھ بادشاہ نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی, ایک نبی ہیں, اس سے پہلے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت اور بادشاہت دی, مگر جو سپیریئر لیول کی دی وہ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور آپ ہی سے مسجد اقصی کی تعمیر بھی کرائی اللہ نے. تو بہت کہہ سکتے ہیں بہت اہم مقام ہے. کارپیٹ پہ بیٹھ کے ہوا میں, ہوا ان کے لیے خلی کا کام کرتی تھی کہ ان کے تخت کو اٹھائے گھومتی تھی. تم سلمان بن جاؤ گے تو ہوا تمہاری خلی بن جائے گی, تم سلمان بن جاؤ گے تو ہوا تمہاری خلی بن, تم ابراہیم بن جاؤ گے تو آگ تمہارے لیے پھول بنا دیں گے. کیا مشکل ہے رکھا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ وہ لیے گھومتے تھے, جنت سے کھانا آتا تھا. تو جنت سے کھانا جو لاتے تھے فرشتے, انہوں نے کہا دیکھو کیسے جنت کا کھانا فری میں مال کھا رہے ہیں. امتحان آ گیا تو بڑا برا لگا, نہیں کھائیں گے زیادہ کھانا. اب ٹوپیاں بن کے, ٹوپیاں یہ جو پہنے میں قریشی کی ٹوپیاں بن کے وہاں اسلام بیچا کرتے جا کر کہ بغیر محنت کا کھانا دیکھو کیسے یہ کھا رہے ہیں. تو یہ بات فرشتوں کی آپ کو کہاں گزری, پھر آپ ٹوپیاں بن کر. اسی دوران یہ خیال آیا کہ سب کو تو اللہ نے میرے تابع کر دیا, ہوا کو میرے تابع, پانی کو میرے تابع, جنہ کو میرے تابع, فرشتوں کو میرے تابع, اور کیا کہتے ہیں تمام دیگر مخلوق میرے تابع ہے, سب دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں, پرندے میرے تابع, چرند میرے تابع. تو اب ایسا کرتے ہیں, انہوں نے درخواست کی اللہ سے کہ اللہ ابلیس کو بھی میرے تابع کر. تو پیغام آیا کہ وہ سڑی ہے, وہ کسی کی نہیں مانتا ہے, ہمارا کسی کی نہیں مانتا, تم اس کی خواہش مت کرو. تو ان کو شوق ہو گیا کہ وہ اللہ مجھے ابلیس کو بھی میرے پاس میرے اس میں بھیجے, میرا کورم پورا ہو جائے گا, ساری کیبنٹ پوری ہو جائے گی. تو وہاں سے کئی بار وہ آیا پیغام کہ اس خیال کو چھوڑ دو, باقی سب تمہارا ہے. جب ان کی ضد بڑی تو ابلیس کو بھیج دیا. وہ آ کے تخت کے پائے کے پاس بیٹھ گیا اور رو رہا ہے کہ مجھے اپنے سے غیر دور کر دیا, اپنے غیر کے پاس مجھے بھیج دیا. یہ تو بڑا مسئلہ ہے ابلیس کا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتا ہے. ہر دور کے ابلیسیوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے محبوبین کو الگ الگ دیکھتے ہیں. وہ چراغ کی روشنی کو نہیں دیکھتے, وہ چراغوں کو دیکھتے ہیں. چراغ الگ ہے مگر روشنی ایک ہے. جتنے بلب جل رہے ہیں سب کی روشنی پر کریں گے, ڈسٹنگوش کر سکیں کہاں سے کون کہاں سے کون, سب مل گئی نا, روشنی بن گئی ساری. اس طرح سے یہ نور جو ہے روشنی کی شکل میں ہے. وہ الگ دیکھتا تھا کہ ہاں اپنے سے دور کر دیا, اپنے غیر کے پاس بھیج دیا اور مجھے یہاں بیٹھا دیا. رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے, وہیں بیٹھا رہتا. اب یہ ٹوپیاں لے کے شام میں جاتے تو ٹوپیاں نہیں بکتی, ٹوپیاں بکتی نہیں. کئی دن کا فاقہ ہو گیا, اے اللہ کئی دن کا فاقہ ہو گیا, ٹوپی میں نہیں بک رہی, کیا مام کہ وہ دلال کو چھوڑو گے تو ٹوپیاں بکیں گی. ساری مارکیٹنگ کا شعبہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جائے گا تو چکر چلائے گا, تمہاری ٹوپیاں بکیں گی تو روزی کا سلسلہ بنے گا. اس کو تم نے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا ہوا ہے. تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی کر ہی رہا ہے دراصل, وہ بھی ڈیوٹی پر ہے دراصل. ساری مارکیٹنگ کرتے ہیں. جب اہل اللہ مارکیٹوں میں نظر نہیں آتے, اہل اللہ جو ہیں وہ بازاروں میں کم نظر آتے ہیں, اور جو 2-2, 3-3 ٹرالیاں لے کر وہاں سے مالوں سے نکلتے ہیں وہ خود ہی سوچ لیں کہ پھر کیا معاملہ ہوگا.
ان کے خط سے بڑی ٹرالیاں بھری دیکھی میں نے 3 مہینے کا راشن جمع کر لیتے. بندے خدا 3 مہینے کا کس نے تم سے کہا کہ تمہارا 3 مہینے کا ایگریمنٹ ہے؟ ساری بات یہ ہے میانہ روی اللہ کو پسند ہے، نہ افراد اچھی نہ تفرید بہتر، توسط کے درجے میں ہر بات بہتر. سوالات اس لیے کہتا ہوں کہ بچے سوال اس لیے کر لیں کہیں کوئی ابہام کوئی اشکال نہ رہ جائے اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور آج کی تاریخ سے یہ میسیج ہے کہ جب گھروں کو جائیں تو ہر پازیٹیو بات جو بھی پازیٹیو ہے الحمدللہ ساری اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ہم اس کو ضرور کمیونیکیٹ کریں تاکہ ہمارے پیچھے آج کل جو سلسلہ رک گیا ہے خواتین کی شرکت کا یہاں سے آنے کے بعد، ورنہ ہر محفل میں خواتین ہوتی تھیں، اب نہیں ہے. تو اب کرنا کیا ہے کہ اس کو کمیونیکیشن کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بچے ہمارے تھوڑے سے اور مضبوط ہو جائیں انتظامی امور کو سنبھالنے کے حوالے سے تو وہ شعبہ بھی انشاءاللہ کھلے گا، پیغام پہنچا دیا جائے گا کہ آسانی ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.